أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. نظام زندگی کے چند اصول بیان ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ذکر ہے، ایک صبر ہے، ایک شکر ہے، ایک نماز ہے اور ایک دعا ہے. یہ جو 5 اصول تھے ان میں سے صبر کے بارے میں گزشتہ بھی گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور مختلف قسم کی تکلیفیں آتی ہیں. جو ان تکلیفوں کو برداشت کر لے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، عام بھی اور خاص بھی. اسی صبر کے نتیجے میں حضرت ہاجرہ کا واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہاجرہ اور بچے اسماعیل کو عراق سے لے کر جہاں ہم کہیں وہاں چھوڑاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا توشہ ساتھ لیا اور پینے کا پانی مشکیزے میں لیا اور جبریل علیہ السلام آگے آگے چلے اور پیچھے حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل چلے. بہت سے شاداب علاقوں سے گزرنا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل سے پوچھتے تھے کہ یہاں ٹھہر جائیں، یہ بہت فردروپ علاقہ ہے، میرے بچے آرام سے یہاں رہ سکیں گے.
حکم ہوا کہ اللہ کا حکم یہاں رہنے کا نہیں ہے. چلتے رہے یہاں تک کہ جہاں آج آب زمزم ہے وہاں لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبریل نے کہا کہ یہاں رکنے کا ہم کو حکم ہے. تو ابتدائی طور پر بشری تقاضے کو دیکھتے ہوئے ماحول کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور دیکھ کر گھبرائے. اس بنا پر کہ چاروں طرف پہاڑیاں ہیں, ریگستان ہے, نہ کوئی انسان رہ رہا ہے, نہ کوئی وہاں پرندہ پر مار رہا ہے, نہ زندگی جینے کا کوئی سامان ہے. لیکن حکم اللہ کا یہ ہے کہ یہاں رہا جائے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رکھ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ ایسے لق و دق بیابان میں ہم کو چھوڑ کر آپ کس کے اشارے پر جا رہے ہیں؟ ہم کو یہاں چھوڑ دینے کا کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ سر ہلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جی اللہ کی طرف سے حکم ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ آسمان والے کا حکم ہے کہ زمین پر تم کو یہاں چھوڑ دوں. اب صحبت جیسی ہوتی ہے ایسا اثر ہوتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ اچھی صحبت اختیار کرو, بری صحبتوں سے بچو. آج بیرونی ممالک میں اور خود ہمارے ملک میں نوجوانوں کی کمپنی جو ہے وہ غلط ہو جانے کی وجہ سے نوجوان غلط راستے پر چڑھ پڑتا ہے. کہیں نشے کا عادی ہو جاتا ہے, جوئے کا عادی ہو جاتا ہے, شراب کا عادی ہو جاتا ہے, ایسی سب چیزوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, اچھوں کے ساتھ رہو, متقیوں کے ساتھ زندگی گزارو, نیک لوگوں کے ساتھ رہو تو تمہیں ان کی نیکی کا رنگ چڑھے گا. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اچھے صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی عطر والے کے پاس بیٹھے, اگر اس نے آپ کو عطر نہیں بھی لگایا تب بھی آپ اس کی دکان پر جتنی دیر بیٹھیں گے مہکتے رہیں گے, خوشبو آپ کو ملتی رہے گی اور اس کا اثر کپڑوں کے اندر بھی آئے گا. آپ جہاں جائیں گے خوشبو پھیلے گی. یہ جلیس صالح کی مثال ہے. اور دوسری مثال بری صحبت کی دی حضور نے, وہ یہ ہے کہ کوئی لوہار کے پاس بیٹھ جائے تو وہ تو سب چیزوں کو جلاتا ہے, تو اس کا دھواں لگ جائے گا آپ کو, آپ کے کپڑوں پر اثر آئے گا, کالک لگ جائے گی. فرمایا جلی سے سو کی مثال ہے کہ اگر کچھ نہیں ملا تو دھواں تو ملے گا ہی. یعنی بری صحبت میں آدمی کچھ برا لے کر اٹھتا ہے. اصل تو آج نوجوانوں کو ایسا پکا مسلمان بننا ہے کہ ہم جائیں جہاں بھی وہاں اپنے ہم نشینوں میں جا کر ان کو نمازی بنا سکیں, ان کو دیندار بنا سکیں, ان کو دین کی دعوت دیں, ان کو برے کاموں سے روکیں, غلط چیزوں سے ہٹائیں. نہ یہ کہ ان کے رنگ میں ہم رنگ جائیں, وہ جیسا کر رہے ہیں ہم ایسا کرنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ہمارا اثر اس کے اوپر پڑنا چاہیے، ہماری نیکیوں کا اثر اس کی زندگی میں آنا چاہیے۔ تو اگر کوئی اس طرح سے جا کر دوستوں میں بیٹھتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ان کو نمازی بناؤں گا اور ان کو نیکی کی باتیں بتاؤں گا، تو یہ بیٹھنا برا نہیں ہے، یہ اچھے دوست کی مثال ہے۔ حضرت حاجرہ صحبت میں کس کی رہی؟ نبی کی صحبت میں، اثر آئے گا کہ نہیں؟ نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صحبت میں رہنے کا اثر نبیوں کی دعوت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ نبی کی سب سے بڑی دعوت، جتنے انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے 3 چیزوں کی دعوت دی، اور یہ 3 چیزوں کا خلاصہ توحید ہے۔ توحید کی دعوت۔ توحید کا کیا مطلب؟ ایک اللہ کو اپنا پالنہار مانو، ایک اللہ کو اپنا سب کچھ مانو، ایک اللہ کو بڑا مانو، اس کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، وہ سب سے بڑی کبریائی والے اور عظمت والے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا، حدیث قدسی، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، عظمت میرا تہبند ہے اور کبریائی اور بزرگی میری چادر ہے، جو اس میں پیر ڈالنے کی کوشش کرے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ تو دنیا میں کسی کا بڑائی کے دعوے کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اپنی لولی نیس اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے، اپنی عاجزی۔ اس لیے نماز پڑھنے والا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ وہ سجدے میں گڑ گڑاتا ہے، رکوع میں جا کر روتا ہے، بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، کھڑے کھڑے اس کا قرآن پڑھتا ہے، تو یہ اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جو 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہوگا وہ متکبر نہیں ہوگا، اس کو اپنی حیثیت کا پراؤڈ نہیں ہوگا، چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کو اپنی بندگی کا خیال ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سید الموحدین ہیں، وحدانیت کے بڑے سبق خود قرآن کریم میں ان کے واقعات کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ بس خالی اشارہ کر دیا تو حضرت حاجرہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آج ماں بہنوں کو اپنا ایمان ایسا بنانے کی ضرورت، ذرا ذرا بات میں تعویذ کرنا، ذرا ذرا بات میں باپوؤں کے پاس چلے جانا، ذرا ذرا سی بات کے اندر عاملوں کو بلا لینا، یہ بیکار چیزیں ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ سے مانگو، وہ دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ ارے اس کی روزی باندھ دی ہے، اس کی روزی اٹکا دی ہے، کوئی کسی کی روزی نہیں اٹکا سکتا اور کوئی کسی کی روزی باندھ نہیں سکتا۔ ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی کما ہی نہیں سکتا۔ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جو کروڑوں کما رہے ہیں، ان کی روزی کو بند نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ بند تو ان کی روزی کو کر دینا چاہیے، وہ اتنا کما رہے ہیں تو ہاں نظر لگتی ہے، حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن روزی کو روک دیا، روکنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں۔ واللہ یبسط، اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں روزی میں کشادگی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں روزی تنگ کر کے دیتے ہیں۔ تو روزی کا بڑھ جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرے گا، اور اگر روزی تنگ ہو گئی تو صبر سے کام لے گا۔ حضور نے فرمایا، اے اللہ مجھے ایک دن کھانا کھلانا تاکہ میں تیرا شکر بجا لاؤں، اور ایک دن اللہ میں فاقے سے رہنا چاہتا ہوں تاکہ صبر کروں، اور وہ تیری نعمتوں کا احساس مجھے ہو تو میں شکر بھی بجا لاؤں۔ حضرت حاجرہ نے بے نیاز ہو کر کہا،
کوئی وضاحت نہیں مانگی، ورنہ شوہر سے وضاحت مانگ سکتے کہ آپ نے میرے ساتھ اس لیے شادی کی ہے کہ ایسے بیابان میں لا کر مجھے چھوڑ دیا۔ آج تو شادی ہوتی ہے تو پہلے لڑکی والے لڑکے والے کا گھر دیکھنے جاتے ہیں کہ ہماری لڑکی کہاں رہے گی، راج رچیلے میں رہی ہے، آرام سے رہی ہے، تو اب دوسری جگہ گھر میں جا رہی ہے، اور دیکھنا بھی چاہیے، منع نہیں ہے، اسباب کی لائن سے ظاہری اعتبار سے دیکھنا منع نہیں ہے، جمال دیکھنا منع نہیں ہے، کمال دیکھنا منع نہیں ہے، اچھا خاندان دیکھنا چاہیے، یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہے، یہ ممانعت نہیں ہے اس، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ لینا اور دین کو نظر انداز کر دینا یہ اچھا نہیں۔ سب سے پہلے نکاح کے موقع پر لڑکا ڈھونڈو تو دیندار ڈھونڈو، لڑکی تلاش کرو تو دیندار تلاش کرو، کیونکہ دیندار ہوگی تو آپ کے فقر و فاقہ میں بھی خوش رہے گی، اور اگر مال میں اور نازوں میں پل کر آئی ہے اور آپ کے یہاں ذرا بھی تکلیف ہوگی تو شکوے شکایتیں شروع کر دے گی۔ حضرت ہاجرہ بیابان میں رہنے کے لیے راضی ہو گئیں۔ کیوں راضی ہوئیں؟ اللہ کا حکم ہے، اور یہ یقین رکھتی ہیں کہ اللہ تعالی کسی کو ضائع نہیں کرتے، وہ گناہ نہ کر رہا ہو، وہ عصیان نہ کر رہا ہو، وہ اللہ کے احکام کو پورا کر رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں ضائع کریں گے ایسے آدمی کو؟ اذن لا یضیعنا۔ حضرت ہاجرہ نے جواب میں کہا اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جاتے ہو، چلے جاؤ، اس بنا پر کہ وہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اب چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب بیوی بچوں سے اوٹ میں آ گئے، دور آ گئے، تو وہاں کھڑے رہ کر دعا کی، جس کو قرآن کریم میں نقل کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ دیکھیے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میں نے چھوٹی سی میری فیملی ہے، ایک بیوی اور ایک شیر خوار بچہ، ابھی تو اسماعیل دودھ پی رہے ہیں ماں کا، اور میں نے وادی غیر ذی زرع کہ بالکل جنگل اور بیابان کے اندر ان کو لا کر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ میں نے ان کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ یہ سب ایریا یہ لوگ کھیتیاں شروع کر دیں، فیکٹریاں لگائیں، دنیا کمائیں، میں نے تو ان کو تیرا گھر آباد کرنے کے لیے یہاں رکھا ہے تیرے حکم کے مطابق، اور اے اللہ جب یہ تیرے گھر کو آباد کریں گے تو تیرا دستور ہے کہ تو ان کے گھر کو ویران نہیں ہونے دے گا، تو ان کے گھر کو اجڑنے نہیں دے گا۔ جو اللہ کے گھر آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ نمازیوں کی روزی میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نماز کے جو فوائد بیان کیے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازوں کی برکت سے اللہ تعالی رزق میں فراوانی اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ چھوڑ کر چلے گئے، دعا کر دی، اب بچہ ذرا پیاسا ہو رہا ہے، ذرا بھوکا ہو رہا ہے، دیکھا ادھر ادھر، پہلے تو جتنا مشکیزے میں پانی تھا وہ پیا پلایا، جو 2-4 کھجوریں تھی وہ کب تک چلنے والی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب دوڑ لگائی حضرت ہاجرہ نے، جہاں بیٹھی تھی وہاں سے چند فرلانگ پر ایک پہاڑی ہے صفا۔ صفا کے بارے میں لکھا جلالین میں جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کہ اس کو صفا کیوں کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدم صفی اللہ یہاں اترے تھے، اس لیے صفا کہہ رہا ہے،
اور دوسری سامنے چھوٹی سی پہاڑی یاد کر تو برائے نام رہ گئی ہے، اس کا نام ہے مروہ۔ مروہ نکلا امراتن سے، امرات خاتون کو کہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں۔ وہاں حضرت حوا کو اتارا تھا۔ یہ صفا حضرت آدم کا مرکز، وہ مروہ جو ہے حضرت حوا کا مرکز۔ دونوں پر نبی کو اتارا، ہماری ماں حوا کو اتارا۔ اب ادھر ادھر پہلے پانی تلاش کیا، اسباب کی لائن سے کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام نے اسباب کو منع نہیں کیا، روزی کے لیے اسباب ڈھونڈنا اور حلال روزی کا استعمال کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ سب سے بہتر کام اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اپنی محنت کی کمائی ہے۔ اب چاہے تو ہاتھ سے کر رہا ہو یا دماغ سے کر رہا ہو، جو علمی کام کرنے والے ہیں وہ اپنا دماغ لڑاتے ہیں، کھپاتے ہیں، اور اللہ ان کو اس کی لائن سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بیچارے کاریگر ہیں، طرح طرح کے ہنر جانتے ہیں، تو وہ اپنے ہنر کے ذریعے سے روزی کمائیں۔ حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدمی بیٹھا رہے اور کسی کے دینے کا منتظر رہے کہ کوئی دے گا تو میرا گھر چلے گا، یہ اچھا ہے یا پھر انسان خود محنت کر کے کمائے وہ اچھا ہے؟ حضور نے فرمایا جنگل میں جائے اور جو ساروجنک جنگل ہے اس کے اندر سے لکڑیاں کاٹے، گھاس چارہ کاٹے اور گٹھڑ بنا کر شہر میں لائے اور شہر میں لا کر اسے بیچے اور اس کے ذریعے سے 2 پیسے کمائے، یہ اس سے اچھا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کا منہ تکتا رہے۔ وہ دے تو کھائے گا، نہیں دے تو کہاں جائے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی محنت کی کمائی کو پسند کیا گیا ہے۔ پتھر توڑو اور محنت کرو، کماؤ۔ صحابہ کرام بازاروں میں محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، حمالی کرتے تھے۔ اپنا سامان، کتنے بڑے لوگ ہیں صحابہ، کندھوں پر اٹھا کر لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کا کام بھی کیا ہے صحابہ کرام نے، اور بازار میں تجارت بھی کی ہے صحابہ کرام نے، اور انصار نے اپنے باغات کے اندر بڑی محنت کی ہے۔ اس زمانے میں خواتین بھی محنت کرتی تھی گھروں کے اندر۔ حضرت فاطمہ خود چکی پیستی ہیں اور آٹا تیار فرماتی ہیں، حالانکہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہے اور بڑی پسندیدہ اور پیاری ہے، لیکن حضور نے خود چکی دلوائی تھی کہ بیٹا اپنے ہاتھ سے آٹا نکالنا اور روٹیاں بنانا۔ تو گھر کا کام کرنا عورت کا شعار ہے۔ پسندیدہ عورت وہ ہے جو اپنا کام گھر کا خوش دلی کے ساتھ انجام دیتی ہے، شوہر کی خدمت بھی خوش دلی سے کرتی ہے، بچوں کی خدمت بھی خوش دلی سے کرتی ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ یہ عام رواج ہے کہ گھر میں بہو آئی تو وہ کام شروع کر دیتی ہے اور ساس کا ہاتھ بٹاتی ہیں اور ساس بھی اس کی مدد کرتی ہیں۔ اس طرح سے گھر جو ہے جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ آنے والی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ نہ جائے، بلکہ کام کرے، گھر کے لوگوں کا ہاتھ بٹائے، ساتھ دے، صفائی کا کام کرے۔ ارے گھر میں عورت صفائی کے لیے جب جھاڑو 1 مرتبہ لگاتی ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں کہ اس نے گھر کا کام کیا۔ بچوں کی تربیت کرنے والی عورت جب بچہ مکتب میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سب گناہ معاف کر دو، یہ ننھے سے بچے نے میرا نام لیا ہے اور یہ ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ جو ہیں انہوں نے دوڑ دھوپ شروع کی، پہلے صفا پر چڑھی، اونچے چڑھ کر دیکھا کوئی قافلہ نظر آئے، کوئی پانی کی امید نظر آئے۔ آدمی بھوک سے چلا لیتا ہے، رمضان میں بھی بھوک سے آدمی اتنا پریشان نہیں ہوتا۔
جتنی کی اس کی آزمائش پیاس کے ذریعے سے ہوتی ہے، سخت گرمی کا زمانہ اور پیاس۔ ہم انگلینڈ گئے تو وہاں 18 گھنٹے کا روزہ، لیکن پیاس نہیں لگتی، بھوک بھی محسوس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتے ہیں۔ ورنہ آدمی سوچے کہ بھئی 18 اور 19 گھنٹے کا روزہ، یہ تو کتنا بڑا روزہ ہو جائے گا، کیسے رکھیں گے؟ سوچتا رہے گا تو نہیں رکھ پائے گا، لیکن ایک مرتبہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ ہمت دیتے جائیں گے، ہمت دیتے جائیں گے، پھر وہ رکھتا چلا جائے گا۔ ہمارا علاقہ گرم علاقہ ہے، یہاں سخت گرمی ہوتی، کاریگر کارخانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے منہ میں روزہ ہوتا ہے، پیاس سے ان کی زبان لکڑے کی طرح ہو جاتی، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ تو جتنی تکلیف یہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا ان کو اجر اور ثواب جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو صفا پر دیکھا، کچھ نہیں ملا، وہاں سے ایک پہاڑی نظر آئی، سامنے مروہ، تو وہاں دوڑی، ایک فرلانگ کا فاصلہ ہے، دوڑ کر وہاں پہنچی، وہاں چڑھ کر دیکھا، ادھر بچہ بل بلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، 7 چکر ہو گئے، اچانک کچھ آواز آئی، حضرت ہاجرہ بچے کو دیکھنے کے لیے دوڑی، ذرا میرے بچے کا کیا حال ہے وہ بھی تو دیکھو ذرا، بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچی تو دیکھا وہاں پانی نکلا ہوا ہے۔ یہ پانی کہاں سے آیا؟ حدیث شریف میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد انہوں نے زمین پر مارا، جیسے ہی پر مارا ایک چشمہ اندر سے نکل آیا جس کو ابھی زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کو چاروں طرف سے منڈیر بنا کر اور پالی بنا کر گھیر لیا کہ اب یہ پانی مجھے کام آئے گا، اور پانی سے زندگیاں وابستہ ہیں تو کام چلتا رہے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ یہ پانی کو بند نہ کرتی تو یہ چشمہ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جاتا، ہر ملک میں چلا جاتا۔ آج تک یہ لوگ معلوم نہیں کر سکے کہ روزانہ لاکھوں گیلن پانی جو نکلتا ہے اس کا سوتا کہاں ہے، کہاں سے نکلتا ہے یہ پانی، اس کا ابھی تک کھوج نہیں لگا سکے، اور کہاں سے لگا سکیں گے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے نظام بنا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اب پانی مل گیا تو پانی پیا بھی، بچے کو پلایا بھی، اب یہاں پانی کی بنیاد پر قبیلے آباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاجرہ نے صبر کیا، تو صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے زمزم امت کو عطا فرمایا، ہم سب کو عطا فرمایا۔ کسی موقع پر زمزم کے فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث میں فرمایا جس نیت کے ساتھ زمزم پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق معاملہ کریں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زمزم پی کر یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ نے ان کو نیک اولاد عطا فرمائی۔ کسی نے یہ نیت کی کہ اللہ میری روزی میں ایسی برکت ہو کہ میں بار بار تیرے دربار کا دیدار کروں، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ تمنا جو ہے اس کو بھی پورا فرمایا۔ تو زمزم ما شرب لہ، زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرمائے گا۔ اور وہ زمزم یہاں آ گیا اور یہاں ہم نے اس کو پیا اور نیت کی تو اس میں بھی وہی برکتیں انشاءاللہ آئے گی۔ تو زمزم کے لیے دعا بھی فرمانے کے لیے کہا ہے کہ بھائی یہ دعا بھی کیا کرو، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ بھائی زمزم کا پانی بیٹھ کر پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ پی سکتے ہیں، شامی میں مسئلہ لکھا ہے، بیٹھ کر بھی زمزم کا پانی پینا ہو تو پی سکتے ہیں، لیکن قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر پینا یہ اس پانی کا ادب ہے، اس پانی کا احترام ہے۔
ورنہ بضرورت اگر کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اور جہاں بیٹھا ہے وہاں بیٹھ کر زمزم پیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی زمزم کی برکتوں سے محروم نہیں فرمائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے کم نہیں ہے، اور دلیل یہ دی کہ جب جبریل علیہ السلام آسمانوں سے حضور کو لے جانے کے لیے معراج کے واسطے آئے تو حضور ام ہانی کے گھر پر سو رہے تھے، وہاں چھت پھٹی، بس کھل گئی چھت، کیسے کھلی نہیں معلوم، اور اندر سے 2 فرشتے رونما ہوئے حضور کے پاس آئے اور حضور کو جگایا، آپ آرام فرما رہے تھے، اور جگا کر اٹھایا، چھت کے ذریعے سے سیدھا جو ہے زمزم کے کنویں پر پہنچایا اور وہاں لے جا کر لٹا دیا۔ اپنے ساتھ ایمان اور حکمت کے جواہرات لائے تھے، یہ جوہروں اور ہیروں کی شکل میں تھے، لے کر جنت کی پلیٹ میں لے کے آئے تھے، سامان بھی وہاں کا جنت کی پلیٹ، جنتی پلیٹ جنت کی، اور وہ بھی سونے کی مکمل گولڈ کی پلیٹ لے کر کے آئے۔ دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا منع ہے، لیکن یہ برتن تو جنت سے آیا تھا، تو اس کے ذریعے سے سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب جنت سے ٹرے لا سکتے ہیں، ایمان اور حکمت کے جواہر لا سکتے ہیں، تو جنت کا پانی اگر زمزم سے بہتر ہوتا تو جنت سے پانی کا ایک جگ بھی لے کے آتے، لیکن زمزم سے دھویا سینے مبارک کو، اس سے یہ پتا چلا کہ زمزم کا پانی انشاءاللہ جنت کے پانی سے کم نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو جانچا ہے اور اس میں ایسی کیمیکلز پائے گئے ہیں اور ایسے جواہرات پائے گئے ہیں کہ اور پانی کے اندر نہیں پایا جاتا۔ یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی آدمی 1 مہینے تک کھانا نہ کھائے اور خالی زمزم پیتا رہے تب بھی وہ تندرست رہے گا، صحت مند رہے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور کتنا بھی شدید بیمار ہو، کتنے کینسر کے مریض گئے ہیں اور وہاں جا کر شفا یاب ہوئے ہیں، زمزم کا پانی پیا۔ اور جو ایمان والا ہے وہ خوب زمزم کا پانی پی سکتا ہے، اور جو کچے ایمان کا ہے وہ تھک جاتا ہے، 1-2 گلاس پیتا ہے پھر تھک جاتا ہے۔ زمزم کا ادب کرنا چاہیے، اس کو گرنے سے بچنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ بہرحال یہ پانی نکل آیا، بعد میں قبیلہ جرہم آباد ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہاں صفا اور مروہ کا تذکرہ کیا۔ یہ وہی صفا ہے جس پر حضرت حاجرہ چڑھی تھی دوڑ کر، اور یہ وہی مروہ پہاڑی ہے جس پر حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی رحمت کی امید لے کر چڑھی تھی۔ تو یہ بڑی مبارک پہاڑیاں ہیں، اس لیے حج میں اور عمرے میں صفا اور مروہ کی سعی کرنا واجب ہے۔ صفا سے لے کر مروہ 1 چکر ہوگا اور مروہ سے لے کر صفا 1 چکر ہوگا۔ ایک تو طواف ہوتا ہے، طواف مسجد میں ہوتا ہے، اور سعی مسجد سے باہر کا علاقہ ہے۔ طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا، اور سعی جو ہے وہ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ طواف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ چونکہ وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے اور مسجد میں بے وضو اور جنوبی داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے حائضہ عورت اگر اس کو طواف کرنا باقی ہے تو طواف ودا ہوگا اگر تو معاف ہو جائے گا، اور اگر طواف افادہ ہے تو جب تک وہ پاک ہو کر طواف نہیں کرے گی اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ طواف میں حجر اسود کے سامنے سے چلنا ہے، اور دوسری مرتبہ چکر کاٹ کر جب حجر اسود پر آئیں گے تو 1 شوط ہوگا۔ ایسے 7 چکر لگائیں گے تو اس کے ذریعے سے یہ طواف مکمل ہوگا۔ لیکن طواف کی تکمیل 2 رکعتوں پر ہوتی ہے۔ طواف کر لے، 7 چکر لگا لے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے،
2 رکعت پڑھے گا تو طواف مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سعی ہے۔ سعی کے لیے پہلے جو ہے زمزم کا پانی اچھی طرح سے پی لے، بیٹھے، اس کے بعد پھر جو ہے حجر اسود کے سامنے آئے، اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اس کے بعد سعی شروع کرے صفا کی۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 1 چکر، اس طرح سے کل 7 چکر لگائے جائیں گے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی۔ عمرہ کیا ہے؟ حنفیہ کے نزدیک عمرہ زندگی میں سنت ہے، جبکہ شوافع اور دوسرے حضرات کے یہاں یہ جو ہے وہ فرض ہے، عمرہ ان کے یہاں فرض ہے، ہمارے یہاں سنت۔ اور اس سنت عمرے میں بھی سعی کرنا یہ واجب ہے، اور حج کے اندر بھی سعی کرنا واجب ہے۔ بس سعی کے اتنے مسائل ہیں، اور بہت سی تفصیلات اس کی ہے کہ اگر کسی نے بغیر وضو کے بھی سعی کر لی تو سعی ہو جائے گی۔ حائضہ اور جنابت والا انسان بھی اگر سعی کر لے تو صحیح ہو جاتی ہے، لیکن طواف نہیں ہوتا، کیونکہ طواف کے لیے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ مسجد میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ جو پاک ہے وہ داخل ہو سکتا ہے، اور جنوبی اور حائضہ یہ پاک نہیں ہے، اس بنا پر جب تک پاک نہ ہو جائے وہ طواف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے، اور جو وہاں جا کر نیک کام کرے گا، نفلی عبادات کرے گا، صدقات دے گا، غربا کی مساکین کی مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کے عمل کی قدردانی کی جائے گی۔ انصار ایسا سوچتے تھے کہ حج کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئیں، جو زمانہ شرک اور کفر میں مشرکین نے ایکسٹرا چیزیں رسموں کے طور پر داخل کی تھی، یا جو داخل تھی ان کو نکال دیا تھا، تو اس میں ایک کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ بیت اللہ میں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا تھا، ان کو پتھر بنا دیا گیا۔ یہ دونوں مرد اور عورت کو، ایک کو صفا پر اور دوسرے کو مروہ کے اوپر لگا دیا، عبرت کے لیے، کہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ بھئی یہ بیت اللہ میں گناہ کرنا کتنا بڑا اور کتنا سنگین قسم کا جرم اور گناہ ہے، یہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اس میں ایک کا نام اصاف، دوسرے کا نام نائلہ ہے۔ تو جب بہت سی تبدیلیاں آئیں تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور ہم لوگ جو ہے صفا مروہ کی سعی ختم کر دیں، اس بنا پر کہ یہ بھی جو ہے بتوں کی یادگار ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ جو پتھر وہاں لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا، اور سعی بدستور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل سے واقفیت نصیب فرمائے۔ آج صفا اور مروہ کے بارے میں آپ کے سامنے تحقیقی گفتگو میں نے کی ہے، اللہ تعالی اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے۔ اب تھوڑی دیر جیسے ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں اس طرح تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے۔ ماں بہنیں بھی آہستہ آہستہ ذکر کریں، اور جن کو جو اذکار حلقہ ارادت میں آنے کے بعد بتائے گئے ہیں وہ کرتے رہیں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور مراقبہ بالکل نہ چھوڑیں، چاہے 5 منٹ کریں، لیکن روزانہ پابندی کے ساتھ مراقبہ بھی کرنا چاہیے۔ مراقبے سے آدمی کو اللہ کا دھیان رہتا ہے، اللہ کا دھیان ہٹنے سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا دھیان رہنے سے آدمی نیکیاں کرتا ہے
اس کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، تو ہمیشہ اللہ کے دھیان میں اپنے آپ کو بٹھانا، اور پہلے ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ چند منٹوں کے لیے مراقبہ کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رنگ بس سادہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ہم مراقبہ کریں،
مراقبے میں آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف جھکایا جائے اور ایک تصور صرف کیا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اے خوب دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، غفلت میں سوئے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ مراقبہ کرے تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں نے اپنے اختیار سے اپنے کو بے حرکت کر دیا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کا حکم آئے گا اور مجھے بے حرکت ہو جانا پڑے گا، اور آنکھیں ابھی خود بند کی ہے، پھر کوئی اور بند کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے، اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما، تیری یاد سے لبریز زندگی عطا فرما، ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے تازہ فرما، تر و تازہ فرما، غفلت والی زندگی سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق عطا فرما، اے اللہ نمازوں کی پابندی عطا فرما، اے اللہ جوانوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کے بگاڑوں کو دور فرما، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے پوری امت کی حفاظت فرما،
اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، کوئی بہن بہت بیمار ہے اللہ اس کو بھی شفا کاملہ عطا فرما، اور جو عافیت اور خیر کا فیصلہ ہو اپنے فضل سے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، اے اللہ قرآن کی فہم نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم سے اور تیرے نام کی برکت سے ہمارا یہ جمع ہونا محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، ماں بہنوں کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔